بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. رواہ البخاری. محترم حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو لے کر بعض لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتمان حدیث کو چھپانے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اس حدیث کو ہر طبقے اور ہر گروہ والے اپنے اپنے حساب سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حدیث پہ رسول اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی حدیثیں یاد کی. ان میں سے ایک قسم کی حدیثوں کو تو میں نے بیان کر دیا، اور دوسری قسم کی جو حدیثیں ہیں اگر میں ان کو بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی، میرے حلقوم کو کاٹ دیا جائے گا. یہ حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ڈر سے دوسری قسم کی حدیثوں کو چھپا لیے، امت کے سامنے نہیں بیان کیے. صوفیہ اس حدیث کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو دوسری قسم کی حدیثوں کو نہیں بیان کیا اور جس کے بارے میں ڈر خوف کا اظہار کیا ہے، وہ حدیثیں تھیں جو اولیاء کے فضائل سے متعلق حدیثیں تھیں، تو ان حدیثوں کو چھپا لیے. شیعہ اس حدیث کو اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں کہ دوسری قسم کی جو حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بیان کی وہ اہل بیت کی فضیلت اور منقبت میں تھی. تو ہر گروہ اور ہر طبقہ اس حدیث کو اپنے حساب سے سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ بات کہنا، یہ آپ کے تعلق سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر سراسر الزام ہے، بہتان ہے اور جھوٹ باندھنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کچھ حدیثوں کو کسی کے ڈر سے چھپا لیا اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں: واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا. اللہ کی کتاب میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی بھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. 2 آیتیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 9 اور 160 نمبر کی آیت: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. یہ 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں میں کیا ہے کہ کتمان علم، جو لوگ ہماری دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں نہ ہوتی جس میں کتمان علم پر، علم کو چھپانے پر لعنت بھیجی گئی ہے، اللہ کی لعنت اور دنیا بھر کے لوگوں کی لعنت، اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کی، شریعت کی کوئی بات جان بوجھ کر کے چھپاتا ہے، الجب یوم القیامت بلجام من النار، تو قیامت کی دن ایسے شخص کو جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا. یہ ساری وعیدیں کتمان علم کے حوالے سے، ایسی سخت وعیدیں جان بوجھ کر کے بھی کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف محض ڈر خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو وہ چھپا لیے اور امت کے سامنے بیان نہیں کیے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر جو اظہار کیا ہے
کہ دوسری قسم کی حدیثوں کو اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ لی جائے، تو یہ وقتی طور پر فتنے کے بھڑکنے سے ڈر سے اور حکمت اور مصلحت کے تحت فتنہ نہ بھڑکنے پائے، اس ڈر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وقتی طور پر یہ اظہار کیا ہے. لیکن اور یہ اظہار کرنا صحیح بھی ہے، وقتی طور پر فتنے کے ڈر سے حکمت اور مصلحت کے تحت ہے. اگر وقتی طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بیان کیا تو یہ صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ زندگی بھر نہیں بیان کیا اور انہوں نے موت تک بیان نہیں کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. ایسی بعض مثالیں ہم کو صحابہ کرام سے ملتی ہیں، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ مخاطب ہوئے آپ ان سے، اور پوری طرح متوجہ کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے کلمہ توحید کی فضیلت بیان کی. ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو شخص بھی پورے اخلاص کے ساتھ توحید کی گواہی دے گا تو ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث، یہ بشارت سننے کے بعد کہ توحید پرست کے لیے، موحد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کے لیے جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا الا افلا اخبر به الناس فیستبشروا، اے اللہ کے رسول کیا یہ توحید کی فضیلت، یہ بشارت کیا میں لوگوں کو سنا نہ دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت سناؤ. اذن فیتکلوا، اس لیے کہ اگر یہ توحید کی یہ فضیلت لوگ سن لیں گے تو اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ عمل کرنا چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو توحید کی یہ فضیلت، یہ بشارت سنانے سے وقتی طور پر منع کیا. آپ نے کہا کہ مت سناؤ، لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے. لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، پوری زندگی تو انہوں نے نہیں بیان کی، لیکن وفات سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو امت کے سامنے بیان کر دیا کتمان علم کے خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث چھپا کر کے اپنے سینے میں کہیں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں اور میرے اوپر کتمان علم کی وعیدیں صادق آ جائیں. اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اس حدیث کو امت کے سامنے بیان کر دیا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے. وہ اس وقت بصرہ کے امیر تھے. تو معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کہا انی محدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی کہ ابھی میری زندگی باقی ہے تو میں تم سے یہ حدیث نہیں بیان کرتا تھا، اس لیے کہ تمہاری طرف سے مجھے فتنے کا خوف ہے، ڈر ہے. اگر میری زندگی باقی رہتی تو میں نہیں بیان کرتا، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ اب میری زندگی کا یہ آخری وقت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے بیان کر دے رہا ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی ذمہ دار جس کو کسی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہو اور وہ رعایا کے ساتھ عوام کے حق میں وہ خیر خواہ نہ ہو، ان کو دھوکہ دے، ان کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تو چونکہ وہ بصرہ کے امیر تھے اس لیے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے بیان کر دی اپنی وفات سے پہلے. تو وقتی طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس فتنے سے بچنے کے لیے یہ اظہار کر دیا ہے کہ اگر میں دوسری قسم کی حدیث کو بیان کرتا تو میری گردن کاٹ لی جائے گی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ساری حدیثوں کو امت کے سامنے بیان نہیں کیے اور چھپا لیے. اور یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ڈر سے چھپائے، یہ بھی ایک بہت بڑی بہتان تراشی ہے، بہت بڑا الزام ہے. اس لیے کہ پورے تاریخ اسلام میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ بنو امیہ کی طرف سے ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہو، کسی بھی صحابی پر یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ایسی کوئی پابندی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کھل کر کے بیان نہ کر سکتے ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں تھی. تو یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ڈر سے انہوں نے دوسری قسم کی حدیثوں کو چھپایا، یہ بھی الزام ہے اور بہتان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈر تھا اصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، جس کی طرف اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کے بعد
عہد خلافت راستہ میں خلفائے راشدین کے زمانے میں کچھ باغیوں اور فسادیوں کی طرف سے ان کو ڈر تھا، جس کا اظہار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر کیے. اور ہمارے بعض علماء کا یہ کہنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جن بعض حدیثوں کو چھپایا ہے اور جن بعض حدیثوں کو فتنے کے ڈر سے نہیں بیان کیا، وہ فتن اور ملاحم سے تعلق رکھتی ہیں، اشراط الساعہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور آخری زمانے میں کچھ برے حکمرانوں کے لیے پیشین گوئی تھی، اس سے متعلق حدیثیں ہیں. اس لیے چونکہ وہ عقائد اور احکام سے متعلق حدیثیں نہیں ہیں، حلال و حرام سے متعلق حدیثیں نہیں ہیں، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتنے سے متعلق حدیثیں تھی، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا. یہ بعض علماء کا کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ چاہے وہ فتنے کی حدیث ہو، ملاحم سے متعلق ہو، اشراط الساعہ سے متعلق ہو، یا کوئی بھی حدیث ہو، وہ بھی حدیث ہے اور دین سے تعلق رکھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو اور احکام و مسائل سے متعلق ہو، حلال و حرام سے متعلق ہو، کیا فتن سے متعلق ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں آخری زمانے کے لیے کوئی بھی بات ہو، کسی بھی بات کو چھپانا کسی بھی صحابی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ فتن سے متعلق حدیثیں تھی اس لیے اس کو بیان نہیں کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیثیں یاد کی تھیں ان کو، ساری حدیثوں کو امت کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے، کسی بھی حدیث کو انہوں نے نہیں چھپایا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مجھ سے زیادہ اگر کسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہو سکتی ہیں تو عبداللہ بن عمرو بن عاص ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہی ہے، جبکہ اس کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت میں آگے ہیں. ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے حدیثوں کے لکھنے کے باوجود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے حدیثوں کی روایت میں کیسے آگے چلے گئے؟ آخر وہ کون سی حدیثیں بیان کی ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہی ساری حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یاد کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تمام حدیثوں کو امت کے سامنے بیان کیا ہے. اور کسی بھی صحابی نے، خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو یہ الزام ہے کہ انہوں نے بعض حدیثوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ڈر سے یا بنو امیہ کے ڈر سے چھپائی ہیں، بیان نہیں کی ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان تراشی ہے. اور صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا یہ ان کی شان میں گستاخی ہوگی، اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بگڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، اپنے دلوں میں کوئی بغض اور کینہ نہ رکھیں. اس لیے کہ صحابہ کے تعلق سے بغض و عناد رکھنا یہ کفر و نفاق کی علامت ہے، اور صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں عقیدت اور محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.